فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا لنا زينا ولا تکونوا علینا شیئا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج کا جو دن گزرا ہے، چونکہ یہ دن ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے منسوب علیہ السلام، لہذا آج کی ہماری اس گفتگو کا محور وہی عظیم ہستی ہے۔ امام نے فرمایا: کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب قرار پانا، ولا تکونوا علینا شیئا، اور دیکھو خبردار ہمارے لیے علیکم السلام رسوائی کا سبب نہ بننا۔ آج اس باب الحوائج کے صدقے میں اس فرش سے، اس مجلس سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت کے لیے عزت کا سبب قرار دے۔ اس لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شاید میرے منہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر نکلا، ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شکریہ۔ یہ عظیم ذات کہ جس نے ایسے حالات میں ہم سب کو سیرت عطا کی کہ جہاں انسان
سیرتیں دینا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی بھی فراموش کر جاتا ہے۔ خدا ان افراد کو اور ان جوانوں کو جنہیں کہیں بھی بغیر کسی جرم کے مقید کر لیا گیا ہے، خدا انہیں آزادی عطا کرے۔ گھر سے کوئی ایک شخص اگر مقید ہو جائے تو پورے گھر کی فکر جیسے مقید ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی اگر اپنے زمانے کا امام ہو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کائنات کو ہدایت عطا کرے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کائنات کو اس معراج تک پہنچائے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اسے خلق کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی امام ہو اس نے ہر دور میں اس نظام ہدایت کو کبھی بھی معطل نہیں ہونے دیا۔ ظالم نے کیا حالات بنائے یہ الگ بحث ہے، مگر انہی حالات کو امام نے ہدایت کے لیے کیسے استعمال کیا یہ الگ مرحلہ ہے۔ بہت سے آپ کو ایسے ادوار ملیں گے کہ جہاں ائمہ کو، خاص طور سے کربلا کے بعد کے جو حالات ہیں، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے دور میں علیکم السلام، سب نے لکھا کہ امام نے کربلا کے بعد کی جو زندگی گزاری ہے وہ رو کے گزاری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اسی آنسوؤں کے ذریعے سے انہوں نے کس طریقے سے کربلا اور شریعت کی حفاظت کی ہے یہ پہچاننے کا مرحلہ ہے، کہ کائنات یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ معصوم، یہ امام گریے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسی گریے کے ذریعے سے کس طریقے سے تبلیغ دین کر رہے ہیں اسے کائنات محسوس نہیں کر سکی۔ اور اگر وقت کے حاکم نے محسوس کر لیا ہوتا تو شاید سید سجاد کو عمومی مقام پہ گریے کی بھی اجازت نہ ہوتی، جس طریقے سے منبر پہ بیٹھنے کی، خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس زمانے کے اس امام کو بھی مقید کیا گیا۔ زیادہ تر زندگی آپ کی قید خانے کی ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، اس وقت منصور دوانقی کے دور میں آپ کی ظاہری امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مہدی عباسی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، ہر دور میں مظالم ہوتے رہے، لیکن ہارون رشید کے زمانے میں اس نے امام کو مقید کیا۔ اس سے پہلے کے بھی حکام نے، ایسا نہیں ہے کہ امام کو آزاد چھوڑ دیا ہے، تاریخیں گواہ ہیں کہ قتل کے منصوبے بنائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب خواب میں یہ دیکھ لیا کہ کوئی ہے کہ جو ہماری گردن اڑانے کو تیار ہے تو اپنے منصوبوں سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دل میں کینہ نہیں تھا، مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر امام کو اب مقید کر لیا گیا۔ امام کا کام ہے ہدایت، امام کا کام ہے رہنمائی۔ اب آپ سوچیں کہ جب امام کو مقید کر لیا جائے تو اب امام ہدایت کیسے کریں؟ تو کیا امام
دنیاوی سیاست کے ماحول میں اور سیاست میں کے دباؤ میں آ کے ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ہدف امامت پورا نہیں ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اور ہیں کہ جن کے اوپر سیاست حکومت کرے. اہل بیت کے بنائے ہوئے حاکم وہ ہیں کہ جو سیاستوں پہ حکومت کرتے ہیں. اس جملے کو کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ کائنات کے حکام وہ ہیں کہ جن پہ حکومت سیاست کرتی ہے. ہم کہتے تو ہیں انہیں حاکم، مگر وہ ظاہراً حاکم ہوتے ہیں، ان کے اوپر حکومت سیاست کر رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر سیاست حکومت نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں، ماحول ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول ان پہ حاکم ہے، حالات ان پہ حاکم ہیں، زمانہ ان پہ حاکم ہے. عزیزان ایمان، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ زمانے کے بنائے ہوئے حاکموں کا عالم یہ ہے کہ ان پہ زمانہ حکومت کرتا ہے، مگر جو امام زمانہ ہو وہ زمانے پہ حکومت کرتا ہے. یا وہ حکومتوں کے اور سیاستوں کے دباؤ میں نہیں آ سکتا. لیکن ٹھیک ہے، اب امام کو مقید کیا گیا تو امام کے پاس تو کوئی ہے بھی نہیں، تو کیا کار ہدایت رک گیا؟ تاریخ پڑھیے، قید خانوں کی تبدیلیاں بتا رہی ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا. ظاہراً ہم ان واقعات کو بس ایک سرسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں قید کرنے والا حاکم وقت کو یہ لکھ رہا ہے کہ میں نے اس شخص کو جب سے مقید کیا ہے میں نے یہی دیکھا کہ یہ عبادت پروردگار میں مصروف ہے، لہذا میں اسے اپنے قید خانے میں کیوں رکھوں؟ عزیزان ایمان، کیا قید کرنے سے پہلے اسے نہیں معلوم کہ اس خانوادے کی عبادتوں کا حال کیا ہے؟ جہاں عبادتوں کا مرحلہ یہ رہا ہو کہ اس کے گھر کے افراد کو سید الساجدین کا لقب ملا ہو، زین العابدین کا لقب ملا ہو، وہاں کیا عبادتوں کا مرحلہ معلوم نہیں ہے؟ تو پہلے ہی کہہ دے کہ ہم ان کو مقید نہیں کریں گے. مگر قید خانے میں لایا گیا اور اب آنے کے بعد ایک تسبیح، ایک سجدہ، ایک عبادت اس سے امام کی متاثر ہو کے حاکم کو خط لکھ رہا ہے کہ ہمارے قید خانے سے ہٹاؤ. کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس خط کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان ایمان، یہ جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقید کرنے والا جو زندان بان تھا وہ اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کو مقید کر رہا ہے کہ جو ظاہراً ان کا قیدی ہے مگر وہ اس کی ذہنیت کو آزاد بنا رہا ہے. وہ تھا زندان بان، ابھی تک اچھا زندان بان ہے تو کیا زندان میں مروت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے؟ جسے زندان میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ سختیاں کی جاتی، اس سے مروت نہیں کی جاتی. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عزیزان ایمان، مرحلہ وہی ہے کہ تم نے جسے قید خانہ سمجھا تھا، ہم ہیں امام، جہاں ہمیں بھیجو گے ہم وہی سلسلہ ہدایت
جاری رکھیں گے، اور پھر اب تک ہونے والا جو زندان بان رہا ہو، ہم ہیں امام، ہم ہدایت کا وہ مرحلہ اختیار کریں گے کہ اب وہ جسے قید کیے ہوئے تھا اسے آزاد کرنا چاہے گا۔ اور عزیزو، ہر بات تاریخ نہیں لکھتی، لیکن سوچئے کبھی یہ جتنے زندان بان ہیں، ان کو کیا اپنے حاکم کی بربریت کا علم نہیں ہے؟ کیا حاکم اتنا نرم دل ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم فلاں قیدی کو اپنے قید میں نہیں رکھیں گے، اور حاکم کہے گا ہاں جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، ہم قید خانہ بدل رہے ہیں؟ نہیں، تاریخ کے جملے یہاں تک ہیں کہ قید خانے کا مالک خط لکھتا ہے کہ اگر تم نے ان کا قید خانہ نہیں بدلا یا انہیں آزاد نہ کیا تو ہم آزاد کر دیں گے۔ عزیزان ایمان، ایک حاکم سے اس طریقے سے گفتگو کرنے کی جرات کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ اب تک ذہن مقید تھا، اب مزاج میں حریت آ گئی، اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم جس کی قید میں ہیں اس کی قید میں رہ کے ہمیشہ ہم خود مقید رہیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے کو غلام خدا بنا لیا تو اب کوئی حاکم ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ لیکن عزیزو، میں نے کہا تاریخ ہر بات نہیں لکھتی، یہ زندان میں مقید کرنے والوں کو جب محبت پیدا ہو گئی تو آزاد کر دینا چاہیے، لیکن یہ امام وقت ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ حفاظت بھی کرے۔ تاریخوں نے نہیں لکھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہی بنتے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں ان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب مسلم کے بچوں کو مقید کیا گیا تو انہوں نے زندان بان کو اپنے کردار سے متاثر کیا یا نہیں کیا؟ اور متاثر ہو کے ہی تو اس نے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد وہ زندان بان اس کو بھی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا اب امام عجب نہیں، اسے بھی محفوظ رکھنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے عمل کرو۔ اور اب عزیزان ایمان، جب قید خانہ بدلا گیا، دوسرے قید خانے میں پھر وہی مرحلہ، تیسرے قید خانے میں رکھا گیا، پھر وہی مرحلہ، تو ابھی امام ہیں ظاہراً قید خانے میں، مگر جس سے ملاقات ہوگی اس کی ہدایت کو امام اس کی ہدایت کریں گے۔ اب جب کائنات کے حاکم نے یہ دیکھا کہ انہیں مسلمانوں کی قید میں رکھا جائے گا تو یہ تبدیل کر دیں گے، لہذا اب آخر میں ایک ایسا قید خانہ چنا گیا کہ جو ایک یہودی کا قید خانہ ہے، شاہد ابن سندھی، اس کے قید خانے میں رکھا گیا۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب قید خانوں میں رکھ کے بھی لوگوں سے محبتیں ان کی نکال نہ سکے تو اب یہ چاہا کہ ان کے دامن کردار پہ کوئی دھبا لگایا جا سکے، اس لیے اپنے زمانے کی ایک رقاصہ کو طلب کیا گیا، پیسے دیے گئے، کام بتایا گیا۔ کیا ہے کام؟ کہا فلاں قید خانے میں جاؤ اور وہاں
جو قیدی ہے اسے گناہ پہ مجبور کرو۔ عزیزان ایمان، قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے اگر کوئی انہیں متاثر کر لے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ رس و کثافت کو ہم ان سے دور رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اب امام کے پاس واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ رقاصہ کو بلا کے پیسہ دیا گیا کہ جاؤ اور جا کے اپنے حسن کا جادو، اپنی آواز کا جادو، اپنے انداز کا، اپنی اداؤں کو انہیں متاثر کرو۔ لیکن تاریخوں نے لکھا کہ زندان میں جو رقاصہ تھی، جب وہ زندان میں گئی تو اب وہ خود متاثر ہو گئی، اور اب تاریخوں نے لکھا کہ جب زندان کا دروازہ کھول کے یہ دیکھا گیا کہ عالم کیا ہے، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اب تک ایک سر سجدے میں نظر آ رہا تھا، مگر اب 2 سر ہیں جو سجدے میں ہیں۔ اب تک ایک زبان تھی کہ جو تسبیح پروردگار کر رہی تھی، مگر اب 2 زبانیں ہیں کہ جو تسبیح پروردگار کر رہی ہیں۔ اب تک ایک جسم تھا جو اطاعت پروردگار میں مشغول تھا، مگر اب 2 جسم ہیں کہ جو عبادت پروردگار میں مشغول ہیں۔ عزیزان ایمان، اب جو یہ تبدیلی دیکھی گئی تو رقاصہ کو پھر حاکم نے دربار میں بلایا۔ یہ کیا؟ تمہیں بھیجا تھا کس لیے اور تم کیا کرنے لگی؟ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم سجدے کرو، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم عبادتیں کرو۔ اس نے کہا تم نے جس لیے بھی بھیجا ہو، مگر میں اس مرحلے میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ وہاں بھیجا کہ جہاں سے میں خدا تک پہنچ گئی۔ کہا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ مرحلہ کیا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، میں گئی تو یہی سب سوچ کے گئی تھی کہ ہم انہیں متاثر کریں گے، مگر جب زندان میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میرے حسن کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو کسی اور حسن میں گم ہے۔ میرے جلوے اس کو متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر میں سوچنے لگی کہ یہ کون سی محبت ہے کہ جس میں زندان کی سختیاں بھی اسے روک نہیں پا رہی ہیں۔ اور اب جیسے جیسے میں اس کے تصورات سے قریب ہوتی گئی، میں نے دیکھا کہ وہ تکبیر کہہ رہا تھا تو زندان کے در و دیوار بھی تکبیر کہہ رہے تھے۔ وہ تسبیح پروردگار کر رہا تھا تو زندان کے ذرے ذرے تسبیح پروردگار کر رہے تھے۔ جب میں نے خدا کا جلوہ دیکھا تب میں سمجھی کہ اب تک جو کچھ میں پڑھتی تھی وہ جھوٹ تھا۔ اب حقیقت محبت یہ ہے کہ پروردگار کے ذکر کے علاوہ کسی ذکر میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان ایمان، بھیجا کس لیے تھا؟ تاکہ امام کے دامن کردار پہ دھبا لگایا جا سکے، مگر تاریخوں نے ثابت کیا کہ دھبا کردار امامت پہ تو نہ لگ سکا، مگر نہ جانے کتنے چہرے فاش ہو گئے۔
تاریخ کہتی ہے اب اسے کوڑے برسائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے مجھے اسی زندان میں بھیج دو, میں اس دنیا میں اب اپنے کو مقید محسوس کر رہی ہوں. اس کھلی ہوئی کائنات میں اب مجھے قید محسوس ہو رہی ہے. مجھے وہاں بھیجو جہاں الہی جلوہ ہے, مجھے وہاں بھیجو جہاں ذکر پروردگار ہے. اب اسے کوڑے لگائے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ حکومت بنام دین ہے تو کوڑے کب لگنے چاہیے تھے؟ جب یہ علم تھا کہ وہ رقاصہ ہے تو کوڑے تو اس وقت لگنے چاہیے تھے. جب یہ پتا تھا کہ وہ گمراہ کرنے والے جملے بیان کر رہی ہے تو کوڑے تو اس وقت لگنے چاہیے تھے. مگر یہ کیا کہ جب وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اب سجدہ کر رہی ہے, ذکر پروردگار کر رہی ہے, تو انعام و اکرام سے نوازنے کے بجائے کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ عزیزان ایمان, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت ہمیں خدا تک نہیں پہنچانا چاہتی جو اس دور کی حکومت ہے. ورنہ جہاں خدائی رنگ پایا جا رہا. عزیزان ایمان, تو جب قید خانوں میں ہدایت کا سلسلہ نہ رک سکا تو پھر اب آپ بتائیں کہ اگر یہ شخصیتیں آزاد ہوتی تو پھر کیا سلسلہ ہوتا. ہدایت بھی کرتے ہیں, حفاظت بھی کرتے ہیں. پڑھیے تاریخ, واقعات آپ کے سنیں نا, نتیجے کچھ دینا چاہتا ہوں. علی ابن یقطین بہت عظیم نام ہے تاریخ کا, بڑا معتبر نام. امام نے اسے کہا کہ تم حکومت میں داخل ہو جاؤ. کہتا مولا میں کہاں, بس مجھ سے کچھ وعدے کرو اور میں تم سے کچھ وعدہ کروں گا. مولا وعدہ کیا ہے؟ کہا پہلا وعدہ یہ کرو کہ تم یہاں ہمارے چاہنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو گے اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی قتل نہیں کر پائے گا. تم یہاں ہمارا جو مشن ہے, جو رسول کا دین ہے, اس پہ کام کرو. جنت دینا ہمارا کام. عزیزان ایمان, اب سچ بتائیں کہ جس کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے اور جس کی جنت بھی محفوظ ہو جائے, اب وہ کام کرے تو کیوں نہ کرے, لیکن وعدے مسئلہ نہیں ہے, یقین مسئلہ ہے. ورنہ وعدہ تو امام حسین علیہ السلام پیسر سعد سے بھی لے رہے تھے کہ تو رائے کی حکومت کا طالب ہے, تجھے باغات چاہیے, میں جنت کے باغ دینے کو تیار ہوں. یاد رکھ, ایک گندم کا دانہ بھی تجھے نہیں ملے گا. جواب دیتا ہے میں جو پہ صبر کر لوں گا. عزیزان ایمان, اس کا مطلب حجت خدا کا وعدہ مسئلہ نہیں ہے, وعدوں پہ اعتبار مرحلہ ہے. یہ صرف اس دور کی گفتگو نہیں ہے, یہ وعدے ہر دور کے لیے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والوں کا کام تو کر کے دیکھو. یہ علی ابن یقطین سے وعدہ نہیں ہے, یہ ہم سے کچھ تقاضا ہے, یہ ہم سے کچھ مطالبہ ہے. تاریخ کہتی ہے علی ابن یقطین نے وعدہ کر لیا, حکومت میں بڑی پوسٹ پہ,
اور اسی طریقے سے امور انجام دے رہے ہیں۔ ایک دن حاکم وقت نے ایک شاہی خلعت، شاہی لباس علی ابن یقطین کو بھیجا، پہنچ گیا، انہوں نے فوراً اس لباس کو اور کچھ اور جو وجوہات تھے انہیں امام کے پاس بھیجا۔ امام نے باقی چیزیں رکھی، خلعت واپس، اور کہا یہ لے جا کے دے دو اور کہنا کہ تمہارے برے وقت پہ کام آئے گا۔ رکھ لیا۔ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے پریشانی تھی، آئے حاکم وقت کے پاس، کہا حاکم تم جس پہ بھروسہ کر رہے ہو وہ تمہارا آدمی نہیں۔ کہا پھر کس کا؟ کہا وہ تو امام موسیٰ کاظم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ کیا ہے دلیل؟ کہا جو تم نے شاہی لباس بھیجا تھا وہ مدینے پہنچ گیا۔ اس نے کہا اچھا؟ رات کی تاریکی میں اپنے عمال کو بھیجا اور بھیج کے علی ابن یقطین کو دربار میں بلایا گیا۔ علی ابن یقطین دربار میں آئے، کیا بات ہے؟ یہ ایک بیک اس عالم میں کیوں بلا لیا گیا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہاں علی ابن یقطین؟ یہ بتاؤ وہ لباس کہاں ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا؟ علی ابن یقطین کہتے ہیں گھر میں ہے، مگر یہ اس وقت پوچھنے کی ضرورت کیا ہے اس لباس کی؟ کہا گھر میں لباس ہے۔ کہاں؟ کہا کس جگہ؟ انہوں نے جگہ بتائی۔ کہا یقین نہ ہو تو اپنے افراد کو بھیج کے منگوا لو۔ عزیزان ایمان بتایا گیا جگہ، اس کے افراد گئے، وہاں سے وہ لباس لے کے آئے۔ اب جو لباس دیکھا تو ایک مرتبہ علی ابن یقطین پہ جو اعتماد بڑھا وہ اپنی جگہ، مگر فوراً اس شخص کو بلایا، کہا تم یہ چاہتے تھے کہ میں اسے اپنی حکومت سے دور کر دوں، لہذا اس کو کوڑے پڑے اور علی ابن یقطین کو عزت کے ساتھ واپس کیا گیا۔ عزیزان ایمان بات یہ ہے کہ امام وقت نے وعدہ کر لیا کہ دیکھو تمہیں ہم کہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، لہذا اب اس اعتماد پہ بھروسہ کرنا علی ابن یقطین کا کام تھا اور وعدے کو وفا کرنا یہ امام کا کام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ علی ابن یقطین پھر کام کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن علی ابن یقطین کے پاس ایک شخص آیا، کہ علی ابن یقطین آج سے وضو کا طریقہ بدل دو۔ اب علی ابن یقطین نے وضو کرنا شروع کر دیا، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک شخص پھر آیا اور آ کے حاکم سے کہتا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ صحیح ہے، وہ انہی کا آدمی ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہا کبھی دیکھ لو کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ علی ابن یقطین حکم امام ہے، وضو کر رہے ہیں۔ اس نے علی ابن یقطین کو دیکھا، وضو کے وقت انہوں نے وضو کیا۔ عزیزان ایمان علی ابن یقطین نے وضو کے دوران اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا، اور ادھر تاریخ کہتی ہے اس کے گلے پہ شمشیر پھر گئی۔ اور امام نے دوسرے دن ایک شخص کو بھیجا اور کہا علی ابن یقطین اب اس وضو کی وقت کی مدت ختم ہو گئی۔ عزیزان ایمان امام بیٹھا ہے مدینے میں اور نگاہ پہ حالات کے اوپر نگاہ رکھے ہیں مدینے سے۔ نہیں آپ شاید جو گفتگو ہے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، امام ہے
طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں، لیکن میں نے جو واقعہ یہاں تک سنایا ہے اس کی علت یہ ہے، جو اب ہے اہم مرحلہ، تاریخ کہتی ہے یہی علی ابن یقطین ہے۔ ایک شخص آیا، حالات کچھ بھی رہے ہوں، اس نے کچھ کام کہا وہ نہیں کر سکے، اسے بھگا دیا۔ وہ مدینے پہنچا، اس نے پہنچ کے امام سے شکوہ کیا، مولا آپ کے چاہنے والے کا کام، اور نہیں کیا۔ علی ابن یقطین ان کی عادت یہ ہے کہ ہر سال جب حج پہ جاتے ہیں تو مدینہ رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں فرزند رسول سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ پہنچے فرزند رسول کے پاس ملاقات کے لیے، ایک دن گزرا، علی ابن یقطین نے کہلوایا کہ مجھے مولا سے ملاقات کرنی ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ علی ابن یقطین ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا دن آیا، اجازت نہیں ملی۔ تیسرے دن کریے کے ساتھ اس شخص سے کہا جو واسطے میں تھا کہ جا کے مولا سے اتنا کہو کہ مجھے میری غلطی بتا دیں، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے وہ کون سا ایسا فعل ہوا ہے کہ امام ملنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر تم کسی مقام پہ ہو تو ہمارے چاہنے والے کی مدد کرو، اگر کر سکتے ہو اور نہیں کیا تو صرف چاہنے والے کا دل نہیں دکھتا، امام بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور اب امام نے کہلوایا، علی ابن یقطین فلاں شخص تمہارے پاس پہنچا تھا، جبکہ وہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، اور اس نے تم سے کام کہا، تم نے نہیں کیا۔ علی ابن یقطین جب تک اسے راضی نہ کر لو میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ علی ابن یقطین کہتے ہیں مولا وہ دور ہے، میں وہاں تک جاؤں کیسے، نہ اس کا گھر معلوم۔ مولا کہتے ہیں یہ انتظام کرنا میرا کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خطاؤں پہ نادم ہو تو وسائل پیدا کرنا بھی امام کا کام ہے۔ اور اب امام نے حکم دیا کہ مدینے کے باہر جاؤ، فلاں جگہ پہ ایک سواری تیار ہوگی، اس پہ بیٹھو، وہ تمہیں لے کے جائے گی۔ چشم زدن میں اس کے گھر کے پاس پہنچے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا میں علی ابن یقطین ہوں۔ گھبرا کے جلدی سے دروازہ کھولا، ایک حاکم میرے دروازے پہ، علی ابن یقطین اور میرے دروازے پہ، دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، اس دن میں تمہارا کام نہ کر سکا، مجھے تم سے معافی چاہیے۔ کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھ رہا ہوں اور تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھو، تب میں مانوں گا کہ تم نے معاف کر دیا۔ کہتا ہے ایسا مجھ سے نہ کروائیے۔ کہا نہیں، تم کو میرے حق کا واسطہ، اگر چاہتے ہو۔ کہا اتنا اصرار ہم سے اس کام کے لیے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اس عمل کی وجہ سے ہم سے ہمارا امام ناراض ہو گیا ہے۔ علی ابن یقطین حاکم ہیں، چہرہ زمین پہ رکھا اور چاہنے والے کا قدم اپنے چہرے پہ رکھوایا اور کہا یہ خاک
آلود چہرہ ایسے ہی لے کے امام کے پاس جاؤں گا کہ مولا دیکھیے میں اسے راضی کر کے آیا ہوں۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب اب جو مدینے میں پہنچے علی ابن یقطین، تو اب تک جیسے علی ابن یقطین مدینے میں داخل ہوتے تھے اور امام بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے بڑھ کے علی ابن یقطین کا استقبال کر کے اپنے کلیجے سے لگایا۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مومن کا دل دکھ جائے تو امام ناراض ہوتا ہے، لیکن تم مومن کو راضی کرو، گلے امام لگاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہم سے تقاضے ہیں، ان تاریخوں میں وہ تقاضے ہیں۔ ایسا امام، اور اب عزیزان ایمان میں نے کہا کہ ہمارے لیے عزت کا سبب قرار پانا، اس امام کو کیا کہتے ہیں آپ؟ موسیٰ کاظم باب الحوائج۔ کیوں کاظم کہا جاتا ہے؟ عزیزان ایمان، ہم اگر اپنے چہاردہ معصومین کی صرف 14 صفتیں اپنے اندر اتار لیں جن سے انہیں پکارتے ہیں، تو قسم خدا کی پھر ہماری عظمتیں کیا ہو جائیں اور ہم کس مقام پہ پہنچ جائیں۔ ہم نے محبتیں کی، میں یہ بات اپنے لیے کر رہا ہوں، لیکن شاید ابھی ہم اپنے کو اس مرحلے پہ نہ لے جا سکے جہاں امام دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے یہی 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام ایک دعا فرماتے ہیں، اللہم لا تجعلنی من المعارین۔ اے پروردگار، ہمیں معارین میں قرار نہ دینا۔ کیا مطلب؟ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا یہ معارین کا کیا مطلب؟ مولا آواز دیتے ہیں، معارین آریہ سے ہے، یعنی اے پروردگار ہمارے دین کو ہمارے لیے آریہی دین قرار نہ دینا کہ جو ہم نے آریتن لیا ہو۔ آریہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کسی شخص سے کوئی شے کچھ دیر کے لیے لے تو اسے آریہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب کو گھڑی کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی ذرا ہمیں گھڑی دے دو، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے دے دیں گے۔ یہ ہے آریہ، یعنی مالک نہیں ہوا، ابھی لگائے ہے یہ گھڑی، مگر یہ جس کو معلوم ہے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، اسے جا کے واپس کیا جائے گا۔ امام کہہ رہے ہیں پروردگار ہمارے دین کو ہمارے لیے آریہی دین قرار نہ دینا، بلکہ ہمیں اس کا مالک بنانا۔ ایسا نہ ہو کہ صداقت ہمارے پاس آریتن ہو، ایسا نہ ہو کہ امانت دار ہم آریتن بنے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز آریتن نماز ہو، ہمارا روزہ آریتن روزہ ہو، ہمارا حج آریتن روزہ ہو، کہ ابھی تو ہم انجام دے رہے ہیں مگر ملکیت میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نہیں اترا، صداقت ہماری زبان پہ آئی مگر ہم نے دل میں نہیں اتاری، لہذا آج سچ بولیں گے کل جھوٹ،
ذرا سا کسی نے شبہ ایجاد کیا اور ہم دور ہو گئے، ذرا سا کسی نے ہمیں جذباتی بنایا اور ہم نے فوراً اپنے اصول کو تار تار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دلوں میں جڑ نہیں پکڑا دین نے۔ اگر ہم نے اپنے عقائد کو دلائل سے سمجھ لیا ہوتا تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے اپنے دین کو دلائل سے سمجھ لیا ہوتا تو جذبات ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ جملہ ہمیں مسجدوں سے نہیں روک پاتا کہ مسجد میں نہ جاؤ اس لیے کہ امام علی کی قتل گاہ ہے۔ دشمن نے ہمیں جذباتی بنایا، ہمارا دین آریائی تھا، لہذا ہم نے جلدی سے ترک کر دیا، نہیں جائیں گے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ مسجد، یہ وہ جملے ہیں جو معاشرے میں گردش کر رہے ہیں۔ میرے جوان بھائیوں، میں کہہ چکا، میں اپنے بزرگوں کے لیے گفتگو نہیں کر رہا۔ میرے جوان بھائیوں، غور کیجئے کہ کہیں دشمن ہمیں جذبات میں بہکا کے ہمیں ہمارے حقائق سے دور تو نہیں کر رہا ہے۔ ہم مسجد نہیں جائیں گے کہ امام علی کی قتل گاہ تھی، کسی امام نے کبھی یہ نہیں سوچا، تو ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ذرا شاید بات سخت ہو جائے لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان جوانوں کو جذباتاً دین کو بے دینی سے نہیں ختم کیا جا رہا ہے، اس وقت دین کو بنام دین مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں آئیں گے مسجد اس لیے کہ امام علی کی قتل گاہ ہے۔ جب کوئی یہ کہے تو اس سے پوچھئے کربلا جاؤ گے؟ ہر آدمی کربلا جانے کے لیے تڑپتا ہے، ہر حسینی کربلا جانا چاہتا ہے، تو کربلا کیوں جاؤ گے؟ اگر مسجد میں اس لیے نہ جایا جائے کہ یہ علی کی قتل گاہ ہے تو کربلا کیوں جاؤ؟ اور مسجد میں تو صرف امام علی کا قتل ہوا، کربلا میں تو 72 شہید ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کی سازش ہے جو ہماری محبتوں سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے، امام کہہ رہے ہیں دین آریائی نہ ہو، دین میں استحکام پیدا کرو، عقلی دلائل سے دین کو سمجھو، یہی ہے مطالبہ، معرفت حاصل کرو۔ عزیزان ایمان، جذباتی بنایا جاتا ہے۔ صاحب کیوں نہیں؟ جب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ کیجئے، لیکن یہ دیکھیے کہ دین میں اساس ہے کہ نہیں ہے۔ عبادتوں میں تبدیلی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے اہل بیت کی محبت اور ولایت کو ہر عبادت کی بنیاد بنایا ہے۔ ایک شے ہے کہ جسے بنیاد میں رکھا گیا، ایک اینٹ ہے کہ جو بنیاد میں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ صاحب اس بنیاد سے اس اینٹ کو نکال کے ہم دیوار پہ لگائیں گے، لگا دیجئے شوق سے، ہوگا کیا؟ آپ دیوار سے اس اینٹ کو توڑ دیجئے، عمارت گر گئی۔
عمارت گرے گی؟ دیوار سے اگر ایک اینٹ ہٹا دیجئے تو پوری عمارت پہ نقصان، عمارت اپنی جگہ رہے گی، لیکن بنیاد کہیں سے ہٹا دیجئے عمارت گر جائے گی۔ اللہ نے تمام عبادتوں کی بنیاد علی کی ولایت پہ رکھی ہے، بنیاد سے نکال کے اسے دیواروں پہ نہ لگائیے۔ عزیزان ایمان، اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے دوران تشہد بھول جائے، تشہد فراموش کر جائے، اگر سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بھولا تھا مگر نماز صحیح رہی، تشہد نہیں پڑھا مگر نماز صحیح رہی۔ عزیزان ایمان، ایک سجدہ سہو کیا، نماز صحیح ہو گئی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ نے تشہد کے لیے سجدہ سہو رکھا ہے، ولایت کے لیے سجدہ سہو نہیں رکھا۔ لہذا ولایت کو بنیاد میں رہنے دو، اس لیے کہ کہیں نہیں حقیقتاً یہ دشمن کی سازش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ولایت کو بنیاد عبادت سے نکال دو، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بغیر ولایت کے عمارت عبادت کھڑی رہ سکتی ہے۔ مگر خدا اور اہل بیت اور معصومین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری کوئی عبادت کی بنیاد اگر ولایت نہیں ہے تو یہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مولا کہہ رہے ہیں عاریتن نہ ہو، ہمیں یہ بحث نہیں کرنی ہے کہ بزرگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، ہمیں اپنے عقائد کو اصول کے ساتھ طے کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ باتیں بہت اہم کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، یہ معصومین انہوں نے ہمیں اصول دیے ہیں، ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم دین بنانے لگے تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی جو اس کے بعد ہوا، جو غدیر کے بعد ہوا۔ تو ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اہل بیت مکمل دین نہ دے کے گئے؟ جب یہ سب کچھ دے کے گئے تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان ایمان، اس امام کا ایک لقب کاظم، میں اس پہ گفتگو تھوڑی کرنا چاہتا تھا کہ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک بات کہ ہم حلم فراموش کر چکے، اب ہم جذبات میں آتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں۔ میرے جوانوں، ہمیں ہر معصوم کی اگر ایک صفت میں نے کہا اتار لی جائے دل میں، اس معصوم سے اگر ہم یہ صفت حلم حاصل کر لیں، کیا مطلب ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ دیکھو، اگر تم بخش دو، اگر تم معاف کر دو، اگر تم فراموش کر دو تو یہ یاد رکھنا اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار ہم تیرے عقاب اور تیری سزاؤں سے کیسے محفوظ رہیں؟
تو جناب موسیٰ کو پروردگار نے آواز دی، اے موسیٰ جو تمہاری ملکیت میں ہے ان کو تم بخشو، تمہاری خطاؤں کو ہم بخشیں گے۔ یہ موسیٰ کا جواب صرف اس لیے کہ وہ نبی تھے۔ ہر ایک کی ملکیت میں کچھ لوگ ہیں، ہم کبھی گھر میں بیوی سے لڑ بیٹھتے ہیں، کبھی بچوں پہ غصہ آنے لگتے ہیں۔ صحیح ہے کہ مولانا آپ کو نہیں معلوم اس وقت بزنس کرنا اتنا سخت ہو گیا ہے، لیکن عزیزان ایمان وہ ساری پریشانیاں، وہ ساری مصیبتیں، انہی سے آرام کے لیے اللہ نے گھر بنایا ہے۔ یہاں محبتوں کے حلقوں میں آؤ، بیٹے سے محبت، بیٹی سے محبت، بھائی سے محبت، زوجہ سے محبت، اس لیے کہ اگر اب یہاں پہ بھی آ کے تم نے وہی غصہ برقرار رکھا تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ لیکن عزیزان ایمان کبھی کبھی ہم یہ نہیں سمجھ پاتے اور بغیر کسی بات کے ایک بات پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم علم حاصل کر لیں، مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا ایک مرد کی زینت کیا ہے؟ ہمیں زینت حاصل کرنی ہے، ایک مرد کی زینت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جمال الرجل حلمہ، ایک مرد کی زینت یہ ہے کہ اس کے اندر حلم پایا جا رہا ہو۔ غصے کو اپنے ختم کریں۔ اگر ہم نے اپنے غصوں کو کم کر لیا، معاشرے میں بڑا سکون ہو جائے۔ ہم ذرا ذرا سی بات پہ الجھ پڑتے ہیں، اور جب کسی نے پھر معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ غصے کی بنیاد کیا ہے، معصوم کہتے ہیں جہل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا عالم ہوگا اتنا ہی حلیم ہونا چاہیے۔ اب میں بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں اس کا تذکرہ تاریخ نے، مشاہدہ تاریخ نے کیا ہے۔ آنے والی ایک کنیز ہے اور آنے کے بعد امام کے اوپر پانی ڈال رہی ہے ہاتھ کے اوپر، اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا، زمین پہ گرا، امام نجس ہو گئے۔ جیسے ہی امام کو دیکھا اس نے آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ امام مسکرانے لگے، کہنا میں تیرے اوپر کہاں غضبناک ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا، کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ جو کنیز تھی گھبرا گئی، مولا ہم نے بخشنے کو کہا تھا، آپ نے آزاد کر دیا۔ کہا تو نے آیت کیا پڑھی؟ واللہ یحب المحسنین۔ یہ بخشنا تو ہماری عادت ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ تجھے ہم کنیزی سے آزاد کر دے۔ عزیزان ایمان، لہذا آپ زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں سجیتکم الکرم، عادتکم الاحسان۔ عزیزان ایمان یہ سارے جملے، بس اب میں گفتگو روک رہا ہوں، یہ سارے جملے زیارت کے، یہ جملے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ امام ہمیں کیسا چاہتے۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمیں چاہیے جتنی انسان محبت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی مجذوب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی ڈوبتا چلا جائے گا، اور جتنا ڈوبتا چلا جائے گا اتنی ہی پیروی کرے گا۔ اور نازیزو یہ ان کا حلم ہی تھا کہ جہاں ان کو بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، دشمن کی زبان پہ گالیاں نظر آئی ہیں مگر اہل حرم کی زبان پہ نہیں۔ اس امام کو جس وقت پہلی بار قید کیا گیا
تاریخ کہتی ہے اس امام نے ایک دعا کی، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے قید خانے کا ایسا ماحول دیا جہاں میں سکون سے تیری عبادت کر سکوں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب اس یہودی کے قید خانے میں امام کو ڈالا گیا نا، امام کی دعا بدل گئی۔ امام آواز دیتے ہیں اللہم نجنی من سجن الہارون، اے پروردگار ہمیں ہارون کے قید خانے سے نجات عطا کر دے۔ عزیزان ایمان، یہ دعاؤں میں تبدیلی کس لیے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا امام پہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ امام دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں اس قید خانے سے رہائی عطا کر دے۔ لیکن عزیزو، کیا آپ نے سوچا کبھی جب امام قید خانے میں رہے ہوں گے تو کیا امام کو شام کا زندان یاد نہ آیا ہوگا؟ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، یہ ایام بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم قریب ہو رہے ہیں حسین مظلوم کے چہلم سے۔ اے عزادارو، اہل حرم کو کربلا میں اسیر کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بے ردا اہل حرم ہیں۔ شام و کوفہ کے مناظر، ایسے عالم میں بھی زبانوں پہ کوئی شکوہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن عزیزو ایک بڑا قیامت کا مرحلہ گزر گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوفے میں جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، ایک شخص امام سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے رسول کے فرزند آپ پہ میرا سلام، فرزند رسول آپ پہ میرا سلام ہو۔ عزادارو، جیسے ہی امام نے سلام سنا امام کانپ گئے۔ اے بھائی، یہ تو کون ہے؟ کربلا میں جب سے میرا بابا مارا گیا، جس نے بھی ہمیں خطاب کرنا چاہا یا نیزے مار کے یا درے لگا کے، اے بھائی تو کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ آواز دی آقا میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں۔ اتنا سننا تھا، امام کہتے ہیں زید اپنی نگاہ نیچی رکھنا، بے کجاوا اونٹوں پہ ارے نبی زادیاں بے ردا ہیں۔ زید نگاہ نیچی رکھنا۔ نہیں عزادارو، احساس دلاؤں، میں نے کہا مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کر لیجئے تو پھر آنکھیں نمناک ہو جائیں، دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ عزادارو، اگر کبھی آپ اپنے گھر کی ناموس کے ساتھ بازار میں کہیں جائیں، کوئی جاننے والا مل جائے، ناموس حجاب میں بھی ہو، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چاہنے والا نہ دیکھے، نظریں بچا کے گزرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جہاں سے پردے کی روا کا رواج چلا، ارے اس گھرانے کی بیویاں بے حجاب، رسول کا صحابی سلام کر رہا ہے۔ غیرت ہاشمی۔ اے بھائی، اپنا سر نہ اٹھانا۔ آقا، میں ایک سوال آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، پوچھو زید کیا پوچھنا چاہتے؟ امام نے شاید زید سے کہا زید مجھ سے کربلا کے مصائب سننا چاہتے ہو؟ زید مجھ سے علی اکبر کی شہادت سننا چاہتے ہو؟ زید مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو میرا بابا کیسے مارا گیا؟ زید آواز دیتے ہیں مولا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھو زید کیا پوچھنا؟ آقا، جب یہ قافلہ آیا ہے اس کے آگے آگے نیزوں پہ کچھ سر نظر آئے ہیں۔ آقا، ان سروں کو دیکھ کے ایک سوال کر رہا ہوں، زید کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آقا اتنا بتائیے، کیا آپ کے چچا عباس نے وفا نہ کی؟
جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ آپ نے ایک جملہ سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچئے جب سید سجاد سے یہ سوال ہوا ہوگا، امام کتنا تڑپے ہوں گے۔ اے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا چچا اور وفا نہ کرے؟ آقا یوں ہی نہیں پوچھ رہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے نو کے نیزہ پہ سروں کو دیکھا، مجھے نو کے نیزہ پہ ہم شکل پیغمبر کا سر نظر آیا۔ اے آقا مجھے نو کے نیزہ پہ مولا حسین کا سر نظر آیا۔ مولا حد یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا سر نو کے نیزہ پہ نظر آیا، مگر آپ کے چچا عباس کا سر نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام کہتے اے زید وہ دیکھ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے، وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ سن لیا عزادارو؟ احساس کریں گے کس مصیبت سے غازی گزر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ جو سفید گھوڑے کی گردن میں، پرسہ دیجئے گا بی بی ام البنین اور بی بی زہرا کو، جملہ سن لیجئے عزادارو، سفید گھوڑے کی گردن میں۔ عزادارو مقتل نے جملہ لکھ تو دیا، لیکن جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر کسی جانور کے گلے میں کوئی شے لٹکا دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب جانور آگے بڑھتا ہے وہ شے بار بار عزادارو عباس کے سر پہ بار بار گھوڑے کے ٹاپوں سے ٹکرا رہا ہے۔ سکینہ اگر تمہیں تماچے لگ رہے ہیں، وہ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ زید کہتے ہیں آقا اتنا بتائیے جب سب کا سر نیزے پہ ہے تو غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ آقا کہتے ہیں چلیے سوال چل کے خود میرے چچا سے پوچھ لے۔ عزادارو ہتکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے امام اپنے چچا کی کٹی ہوئی گردن کے پاس آئے، آ کے سلام کیا۔ اے چچا بے دائی کا شکوہ کرنے نہیں آیا، اے چچا آپ سے شکایت کرنے نہیں آیا، اے چچا یہ نانا کا صحابی ایک سوال لے کے آیا ہے، اس کے سوال کا جواب دے دیجئے۔ زید سوال کر لو۔ زید نے سلام کیا، کٹی ہوئی گردن سے جواب سلام آیا، کہا اے آقا اتنا بتائیے سب کا سر نو کے نیزہ پہ، آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہ رہا؟ ایک مرتبہ کٹی ہوئی غازی کی گردن سے آواز آئی، زید میرا سر جب بھی بلند کیا جاتا تھا میں دیکھتا تھا سکینہ تماچے کھا رہی ہے، زینب بیردہ ارے مجھ سے دیکھا نہ گیا، میرا سر زمین پہ آ گیا۔ ظالم نے بار بار چاہا مگر سر زمین پہ آ گیا۔ دیر ہو گئی مجھے معاف کیجئے گا، آخری جملہ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے، روایت ختم ہو گئی عزادارو، جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے غازی عباس سے ایک جملہ کہوں، آقا زید کو جواب دینے سے پہلے سید سجاد کو دور کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جواب سن کے امام آواز دیں اے چچا سر و تن میں جدائی کے بعد غیرت کا یہ عالم، ہائے سید سجاد کبھی بازار کبھی دربار منادی کی ندا، یہ زینب یہ ام کلثوم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لعمره۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، بار الہ ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے لیے عزت کا سبب قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ دینا۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما،
منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اموات مومنین و مومنات کی ارواح کو